اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا. 360 بتوں کو آپ نے چھڑی سے گرا گرا کر توڑ دیا اور ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا تھا. 10,000 صحابہ کا جب مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوا تو سارے صحابہ چیخ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج ہم بدلہ لیں گے. ہمیں ان لوگوں نے مکے سے نکالا تھا, آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے. انہوں نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا, آج ہم ان کو ماریں گے. اے اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیجیے کہ آج ہم بدلہ لیں, آج انتقام لیں. الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو مارنے کا دن ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں, آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے, آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے, آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے, آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے. آئے کافروں, آئے مکے کے نواسیوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا فذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, حقیقت جانیے, اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا. اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے, لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے. کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا, صحابہ نے وہ پانی پی لیا. اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے. ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں, اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے, خود ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا. معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے. معجزوں نے, اس چمتکار نے, معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی. ہاں, جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا, جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا, جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے کو, کلیجہ چبانے والی کو, پیٹ پھاڑنے والی کو, ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے. اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے. اسلام اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا. جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم بے فکر رہو, جہاں رہتے تھے وہیں رہو. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی انتقام نہیں, کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا. جاؤ میرے بھائیو, اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے, آج اسی کردار کی ضرورت ہے. مسلمانوں مت لڑو, بہت لڑ چکے ہیں ہم. اب یہ سوال نہیں, نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں. بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر. نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے, تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے. ہم نے ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں, وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں. آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو چینج کرو. پورا قرآن پڑھ جائیے, نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے, آپ کو صرف 25%
1/4 1/4 حصہ آپ کو صرف عبادیات کا ملے گا، آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا. لیکن آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ آپ دیکھیں تو آپ کا 3 حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے. حقوق العباد سے 4 حصے کیے جائیں اسلام کے تو 1 حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور 3 حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں. ہاں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، غور سے سنو، کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا. لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے. ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا، اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قبضہ لیا ہے تو یاد رکھنا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا. نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے، زکات صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکات نہیں دی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اپنا حق ہے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے دی ہے اور بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے آپ مر گئے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر 1 انچ بھی زمین آپ نے کسی کی قبضہ کر لی اور دبا لی اور اسی کو دیے بغیر اور معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، اس سے نکلیے کہ تراویح 8 پڑھے کہ 20 پڑھے، اس سے نکلیے کہ آمین زور سے بولے کہ آہستہ بولے، اس سے نکلیے کہ آدمی اوپر نیت باندھے کہ نیچے. سوشل میڈیا پر دیکھ لو ایک کتنا بڑا کم بخت اور ایک بے غیرت انسان جنازے میں کھڑا ہو کر آٹو رکشے کے پاس کھڑا لے کر مائک میں چیخ رہا ہے اور ایک آدمی کا جنازہ وہیں پڑھا جانے والا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جو دیوبندی اور وہابی اس مبارک جنازے میں اگر آئے ہیں تو وہ نکل جائیں، وہ جنازہ نہ پڑھیں. اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو اپنی بے عزتی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. یہ اعلان کر رہا ہے جنازے سے پہلے مائک لگا کر آٹو کے اوپر. میرے بھائیوں، تصور کریے آج کے اس علمی ماحول میں اور کمپیوٹرائز دور میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اس بے غیرت کو، اس کمینے کو اتنی بھی لاج نہیں آئی کہ ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. آج پوری کی پوری کمیونٹی ایک پارٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. آج کشمیر فائل دکھا کر ایک قوم کو اکسایا جا رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے، اور یہ بے غیرت، یہ کمینہ چہرے پہ داڑھی رکھ کے اور ٹوپی لگا کر بے غیرت یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی اس جنازے سے نکل جائیں ورنہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار خود ہوں گے. میرے بھائیوں، جب قوم کے اندر ایسی بدقماشی پیدا ہو جائے، ایسی جہالت پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قوم مر چکی ہے اور اس کو مارنے کے لیے مارنے والے پیدا ہو چکے ہیں. اور اس قوم کی حفاظت اب اللہ بھی نہیں کرے گا. وطن کی حفاظت کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. میرے بھائیوں، یہ ہماری نا اتفاقی کا حال ہے. اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے جائیے یو پی کے چناؤ پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے، کہیں ہم صرف 100 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، کہیں ہم صرف 1000 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، کہیں ہم صرف 500 ووٹوں سے ہار رہے ہیں. اور اس جگہ دیکھیے کہ 4000 5000 اور 3000 ووٹ لے کر ہم کو کس نے ہرایا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور یہ صورتحال اب کون ہے چیخنے والا اور چلانے والا جب ہمارے مدرسے پر بلڈوزر چلا جائے؟ اب کون ہے؟ کہاں گئے وہ حقیقت میں ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمارے لیے اپنے
जोशीली तकरीरें करने वाले और अपनी शेरवानियों के बटन खोलने वाले आज कहाँ हैं और किस चूहे के बिल में छिपे हुए हैं? ये सब तसव्वुरात और ये ख्याली पुलाव से निकालिए, कोई आपका नहीं है, चाहे कितना आपका हमदर्द बनने की कोशिश करे। आपको खुद अक्ल शऊर से काम लेना है, आपको खुद हिकमत अमली से काम लेना है, आपको खुद समझदारी से काम लेना है। यूपी के उन हालात से हम जूझे हैं, हमने देखा है, हमने तसव्वुर किया है, हम जानते हैं उन बस्तियों को। मेरे भाइयों, जहां कपड़े उतार कर, मेरे भाइयों, गुजरात का वो मंजर भी हमने देखा है मेरे भाइयों, की जहां 8 महीने और 8.5 महीने हाम की बच्चे की मां पेट में बच्चा, लेकिन इन जनसंघियों ने, इन राम भक्तों ने राम का नाम लेकर त्रिशूल से उसका भी पेट फाड़ा हो और उसका पेट फाड़ते हुए भी जय श्री राम के नारे लगाए हों। और तसव्वुर कीजिए कि उसके पेट से निकलने वाले उस बच्चे को, जो बेचारा सही से चीख भी नहीं मार सका, उसकी मां की चिता में जला दिया गया हो। कोई अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री पैदा हो और इस मंजर को दिखाए, अगर हकीकत में तूने अपनी असली मां का दूध पिया है तो, वरना मैं समझूंगा कि तेरी मां के दूध में मिलावट है, किसी असली मां ने तुझे दूध नहीं पिलाया है। मुझे फिक्र है उन कश्मीरी पंडितों की। इस्लाम किसी को उसके घर से बेदखल होने की इजाजत नहीं देता है, करने की इजाजत नहीं देता है। जो जुल्म उन कश्मीरी पंडितों पर किया गया वो जुल्म था, और जिसने भी जुल्म किया वो सब जालिम थे। सख्त से सख्त सजाएं उस वक्त की गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो भी हमारे भाई थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक तरफ फिल्म दिखाकर आग लगाई जाए, जबकि गुजरात का मंजर भी तुम्हारे सामने, इस पर कोई फिल्म नहीं। आज केजरीवाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, अरविंद केजरीवाल ने, टैक्स फ्री करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? उसको यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमें और आपको सोचने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है। तो ये 10,000 सहाबा ने जो अखलाक पेश किया था, उसी से इस्लाम फैला है, उसी से इस्लाम फैला है, उसी से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करिए कि हमारे अंदर वो अखलाक पैदा हो जाएं। अब अखलाक और किरदार के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है मेरे भाइयों जो हम गैर मुस्लिमों को मुतासिर कर सके। शराब हम सबसे ज़्यादा पीते हैं। कितनी चीज़ों पर आप अब हंगामे करोगे। अब आपकी शक्ल ये बनाई जाएगी कि मुसलमान हर चीज़ में हंगामा करता है। कितनी चीज़ों पे हंगामा करोगे आप? कश्मीर फाइल बनी, हंगामा करोगे। इसके बाद हिजाब का मुद्दा उठेगा, हंगामा करोगे। अरे आप खुद अपनी लड़कियों के लिए मदरसे खोलो, आप खुद अपनी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज बनाओ, आप खुद अपनी बच्चियों के लिए मेडिकल कॉलेज बनाओ। एक रुपया बिहार के अंदर मान लीजिए, बिहार के अंदर मान लो अगर 2 करोड़ भी मुसलमान हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, 2 करोड़ भी मुसलमान हैं, एक रुपया अगर रोज दे तो 2 करोड़ रुपए का चंदा रोज होगा। 1 महीने में कितना करोड़ हो जाएगा आप बनाओ। लेकिन ये कौम पान खाकर थूकना गवारा कर लेगी, लेकिन 1 रुपया रोज चंदा देना गवारा नहीं करेगी। सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया रोज। 1 महीने में 30 नहीं दे पाओगे। 1 रुपया रोज अगर चंदा करने लगो आप तो 2 करोड़ रुपया रोज चंदा होगा। 1 महीने में सोचिए मेरे भाइयों 60 करोड़ रुपया। 6 महीने में आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप बनाइए। और ड्रेस कायम करिए और हिजाब रखिए लड़कियों के लिए कि हमारे यहाँ स्कूल का ड्रेस है हिजाब, आप रखिए। कितने आप हंगामे करेंगे, कितने एहतिजाज करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे, आप एहतिजाज नहीं कर पाएंगे। अभी दूसरी चीज़ पेश कर दी जाएगी, दूसरी ख़त्म करेंगे, तीसरी चीज़ पेश कर दी जाएगी, तीसरी पेश करेंगे, चौथी चीज़ पेश कर दी जाएगी। आप कितने हंगामे करेंगे?
بد پرہیزی کچھ زیادہ ہو گئی میرے بھائیوں ہم سے آج، اور ٹرین کا سفر ہم کرتے ہوئے میری کبھی 1.25 گھنٹے میں آواز نہیں بیٹھی ہے۔ خیر 2 گھنٹہ میں بولتا ہی ہوں، لیکن 1:45 بج گئے ہیں میرے بھائیوں، گلا ساتھ نہیں دے پا رہا میرا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ حلق میں بولتے ہوئے، کیونکہ میں کچھ زیادہ چیخ دیا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے میرا گلا پھر ٹھیک ہوگا۔ ہم آج معذرت چاہتے ہیں آپ سے، کیونکہ ہم چل نہیں پا رہے ہیں آگے۔ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اپنا احساس پیدا کریں اور عقل و شعور سے کام لیں۔ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ تعاون فرما جائیں۔ میری گزارش ہے کہ یہی ادارے زندہ رہیں گے تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا، ورنہ آپ کی بربادی کا پلان پورا بنایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق بخشے۔ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔